جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب کے نائب صدر الحاج پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب بخاری پیے سجادہ نشین آستان عالیہ دربار کے جگہ شریف تشریف فرما ہے. اپنے مواعظ اسرار سے نور بیانات سے مستفید فرمائیں گے. بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں. حضرت صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مقدس سے اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر. آج پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب درود پاک حضور. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. سبحان اللہ. والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین المسترشدین الہادیین المہدیین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. سبحان اللہ. لہم مغفرۃ واجر عظیم. آمنت باللہ صدق خلاقنا العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المطیع المطاع الشفیع الشفاء الکریم قسیم وسیم عظیم کظیم حریص رؤوف رحیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمتصدقين والمطمئنين والموقنين والآمنين. والحمد للہ رب العالمین. حضرات، علماء ذی وقار، جمال مصطفیٰ کے پروانوں، حسن رسول کے دیوانوں، ملت کے نوجوانوں، صحابہ و اہل بیت کے مستانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مبارک اور عظیم الشان اجتماع میں آپ کی بے پناہ محبت اور کثرت کے ساتھ تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم بحرمت نبی رؤوف الرحیم
اسے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس پروگرام میں اس ماہ مبارک کی نسبت سے شان صحابہ کا ذکر مبارک ہوگا۔ دنیا کی تمام مذاہب میں سے سچا دین ہے دین اسلام۔ دین اسلام کی حق پرست جماعت اہل سنت بریلوی مسلک ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا قائد خود محمد مصطفیٰ ہے۔ اس جماعت کا ہیڈ آفس مدینہ طیبہ ہے۔ مذہب اسلام کی حق شناس جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کے ذی شعور اور غیور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہدایت کے مینار ہیں اور انہی پہ راضی پروردگار ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس پروگرام میں میں شان صحابہ اور مناقب اصحاب کبار کے ساتھ ساتھ یہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے ثابت کروں گا کہ صحابہ کا توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق کیا عقیدہ تھا۔ صحابی کا بہت بڑا مقام ہے۔ دنیا میں غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا پیدا ہو سکتے ہیں، دنیا پہ اب اور صحابی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ جن کو ہر صبح نبی کریم کی دید ہوتی تھی، وہ صحابہ جنہوں نے 23 سال تک امام الانبیاء سید المرسلین کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ الحمدللہ جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ملتا ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کبار کا عقیدہ تھا کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک خدا، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس میں خامی نہیں۔ God is one, no father or son, else is none, God is one۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہی قرآن کا فرمان ہے اور یہی صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور واحد لا شریک ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ کا مسلک یہی تھا اور صحابہ کرام نے اپنی تمام زندگی توحید کے پرچار میں گزاری۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب کبار جیسا دنیا پہ اور کوئی موحد نہیں بن سکتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ توحید کی شمع کو روشن رکھنے والے، نبی علیہ السلام کے مشن کی تحریک کو چلانے والے اصحاب رسول ہیں۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ نے صحابہ کا ذکر بیان کیا ہے۔ بعض قرآن میں ایسی آیاتیں ہیں جو اللہ نے اصحاب کبار کی مرضی کے مطابق نازل فرمائی ہے۔
اللہ کے انبیاء کرام کی تعداد بھی 1,24,000، نبی کے اصحاب کی تعداد بھی 1,24,000۔ آسمانوں کتابوں کی تعداد بھی 4 اور میرے نبی کے مقرب صحابہ بھی 4۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں صحابیت کا ذکر بیان کیا ہے، فرمایا انا اعطیناکل کوثر۔ اے نبی علیہ السلام رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم، میں اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کے معنی ہے قرآن شریف، کوثر کے معنی ہے کثرت، کوثر کے معنی ہے حوض کوثر، اور ایک تفسیر میں کوثر کے معنی کیے گئے ہیں امام حسن حسین، اور کوثر کے معنی ہے 4 یار۔ کوثر کے لفظ بھی 4، محمد کے یار بھی 4۔ حق 4 یار، کوثر کے 4 لفظ، نبی کے 4 یار۔ کوثر میں کاف، ابو بکر میں کاف، کوثر کے دوسرے نمبر پر واو، فاروق میں بھی واو، کوثر کے تیسرے نمبر پر سے، نبی کا تیسرا یار عثمان، کوثر کے آخر میں رے، نبی کا چوتھا یار حیدر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسی تعویل اور انٹرپریٹیشن ہے جسے دنیا کا کوئی ذی شعور اور عقل مند انسان نظر انداز نہیں کر سکے۔ اللہ نے فرمایا نبی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی وہ انعامات جو آج تک نہ کسی کو ملے ہیں نہ مل سکتے ہیں۔ قرآن سے صحابیت کا ذکر کے بعد آئیے نبی کریم کی حدیث سے بھی صحابہ کا شان سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ محمد کریم کا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پاک پیغمبر نے فرمایا سب سے میرا زمانہ افضل۔ کرنی کے لفظ بھی 4، میرے نبی کے یار بھی 4۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ صحابہ۔ کرنی کے لفظ بھی 4، نبی کریم کے یار بھی 4۔ کرنی کو اگر لکھو قاف پر آتا ہے، کرنی کے پہلے قاف ہے، صدیق کے آخر میں قاف ہے، کرنی کے دوسرے نمبر پر رے ہے، عمر میں بھی رے ہے، کرنی کے تیسرے نمبر پر نون ہے، عثمان میں بھی آخر میں نون ہے، کرنی کے آخر میں یہ ہے، مولا علی کے نام کے آخر میں بھی یہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا خیر القرون کرنی، اور اللہ نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر، نبی میں نے تجھے کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد اصحاب کبار ہیں، 4 یار ہیں۔ کرنی سے مراد اصحاب کبار ہیں اور 4 یار ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سنتے ہی لفظ 4 ہو جاتا ہے ملیریا بخار۔ خدا ان کو ہدایت فرمائے۔ میں آج ان کو شان صحابہ قرآن اور حدیث سے سمجھاؤں گا، سناؤں گا، امید ہے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ اگر ان کا مرض بڑھتا رہا تو پھر ان کو ریسوچین کا انجیکشن کروں گا، اس سے بھی اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر ان کا آپریشن کروں گا، آپریشن سے بھی اگر ان کا دماغی توازن سیٹ نہ ہوا تو پھر آپ دعا کرنا، پوسٹ مارٹم کر کے ان کو سمجھاؤں گا۔ مگر جماعت اہل سنت بریلوی مسلک وہ جماعت ہے جس کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہم باتوں کے قائل نہیں، جھوٹے راویوں کے قائل نہیں، ہم ملنگوں کی بنی ہوئی انگھڑت باتوں کے قائل نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کا فیصلہ حق ہے، اور اسی لیے جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت حق، نبی کی رسالت حق، صحابہ کی خلافت حق، ائمہ کی امامت حق،
صدیق کی صداقت حق، عمر کی عدالت حق، عثمان کی سخاوت حق، علی کی شجاعت حق، حسنین کی شہادت حق، خالق کی قیامت حق، ولیوں کی ولایت حق، محمد کی شفاعت حق۔ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں عقائد کے اور جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ حق پر نبی کے اصحاب تھے۔ جس جماعت کا عقیدہ اصحاب رسول سے ملتا ہو وہ جماعت حق پرست ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا علی نبی کا چوتھا یار ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے اہل سنت بریلوی مسلک کے لوگ یا علی کہنا جائز سمجھتے ہیں، یا علی کہنا بھی جائز، یا رسول اللہ کہنا بھی جائز، یا نبی کہنا بھی جائز، یا غوث الاعظم جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا بھی جائز۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دعویٰ دلیل کے ساتھ سچا ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کبار کو مانتے ہیں، توجہ فرمائیے، ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو 3 صحابہ کو مانتے ہیں، مولا علی کو نہیں مانتے۔ ایک وہ ہیں جو صرف مولا علی کو مانتے ہیں، اول ذکر 3 صحابہ کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے جناب۔ 2 گروپ ہیں آپ کے پاکستان میں، رافضی اور خارجی، جن کو آج کل کے ماڈرنیبل نام میں کہا جاتا ہے شیعہ اور دیوبندی۔ دیوبندی پہلے 3 صحابہ کو مانتے ہیں، مولا علی کا نام سنتے ہی انہیں شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، اور شیعوں کے سامنے اگر 3 صحابہ کا نام لیا جائے تو ان کو کینسر ہو جاتا ہے۔ وہ صرف مولا علی کو مانتے ہیں۔ جماعت اہل سنت بریلوی مسئلہ کا عقیدہ یہ ہے جس طرح قرآن کے ستارے برابر ہیں، صحابہ محمد کی آنکھوں کے تارے بھی برابر ہیں، سب برابر۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ واحد لا شریک، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سنیے جماعت اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ کوئی پیر فقیر، کوئی نبی ولی علی شیر جلی خدا نہیں، خدا صرف اللہ واحد لا شریک۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ بلند آواز سے کہہ دو رزق دینے والا کون؟ رزاق کون؟ خالق کون؟ مالک کون؟ پالک کون؟ حیٌ قیوم کون؟ سمیع بصیر کون؟ علیم خبیر کون؟ رؤوف الرحیم کون؟ نعم المولا و نعم النصیر کون؟ ان اللہ علیم بذات الصدور کون؟ نعم المولا و نعم الوکیل کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک کی عظمت کا مالک کون؟ ملک دینے والا کون؟ ملک لینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ حیات دینے والا کون؟ قل اللہم مالک الملک کی شوکت کا مالک کون؟ تمام کائنات کا مالک کون؟ اول کون؟ آخر کون؟ ظاہر کون؟ باطن کون؟ حاضر کون؟ ناظر کون؟ دائم کون؟ قائم کون؟ ازل کون؟ ابد کون؟ معبود کون؟ مقصود کون؟ مشہود کون؟ محمود کون؟ مسجود کون؟ مقصود کون؟ درخت کے پتوں میں کون؟ ریت کے ذروں میں کون؟ پانی کے قطروں میں کون؟ آسمان کے تاروں میں کون؟ ان نوری نظاروں میں کون؟ مقدس سیاروں میں کون؟ معبود کون؟ ازلیجن کون؟ ابدیجن کون؟ سرمدیجن کون؟ وطرن کون؟ حیجن قیومہ کون؟ سمیعن بصیرہ کون؟ علیمن خبیرہ کون؟ رؤوف الرحیمہ کون؟ سب کہہ دو اللہ۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اور پیر جگی کا سید کہتا ہے یہی جماعت اہل سنت کا عقیدہ۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کبار کی صحیح ماننے والی جماعت اگر اسلام کی صحیح حق پرست جماعت ہے تو وہ اہل سنت بریلوی مسلک ہے۔
کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک، اور صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام مخلوق خدا میں بے مثال۔ دنیا والوں نبی علیہ السلام کی شان سننا چاہتے ہو تو آؤ آپ کو خورشید صحابہ کبار کی کچہری میں لے چلتا ہے۔ وہ پاک پیغمبر اور وہ ان کے پاک اصحاب کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک بھی زمین پر کبھی نہ جانے دیا۔ خالق کی عظمت کی قسم، نبی کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو صحاب سے پوچھو۔ دانشور لوگ کہتے ہیں قدر زر زر گر بداند، قدر جوہر جوہری، زر کی قدر زرداروں سے پوچھو، سونے کی قدر سناروں سے پوچھو، لوہے کی قدر لوہاروں سے پوچھو، دل کی قدر دلداروں سے پوچھو، وفا کی قدر وفاداروں سے پوچھو، چمن کی قدر گلزاروں سے پوچھو، باغ کی قدر بہاروں سے پوچھو، چاند کی قدر ستاروں سے پوچھو۔ قرآن کی قدر سپاروں سے پوچھو، حسین کی قدر گلزاروں سے پوچھو، باغ کی قدر بہاروں سے پوچھو، چاند کی قدر ستاروں سے پوچھو، قرآن کی قدر سپاروں سے پوچھو، حسین کی قدر جانثاروں سے پوچھو، محمد کی قدر ان کے یاروں سے پوچھو۔ نبی علیہ السلام کی قدر و منزلت شان و مرتبہ سننا چاہتے ہو تو صحابہ سے سنو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کون صحابہ؟ پاک پیغمبر نے فرمایا ایک ٹائم آئے گا کہ محمد کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تیت و تسلیم کو رات کو پانی کی ضرورت پڑے گی، خدا جانے اس وقت نبی کی خدمت کے لیے کون حاضر ہوگا۔ جناب صدیق اکبر سنا، ساری رات گزر جاتی ہے، دنیا مزے اور آرام اور نیند کے خواب گراں میں کروٹیں بدلتے ہیں، مگر صدیق اکبر نبوت کی خدمت کا حق ادا کرنے کے لیے پانی کا مشکیزہ بھر کر ساری رات دروازے پہ کھڑا رہتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین میں آدھی رات کے بعد امام الانبیاء نے دروازہ کھولا، اپنے دروازے پہ صدیق اکبر کو پایا، پوچھا پیارے صدیق کیوں کھڑے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ۔ کہہ دو یا رسول اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، صحابہ کہتے تھے یا نبی اللہ، صحابہ کہتے تھے یا حبیب اللہ۔ کبھی کسی صحابی نے یا محمد ابن عبداللہ نہیں کہا، کبھی کسی صحابی نے نبی کا نام لے کر نہیں، نبی کا القاب کے ساتھ نبی کو مخاطب کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جب بھی اصحاب کبار کو کوئی عرض کرنا مقصود ہوتا کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سلام پڑھنا صحابہ کا طریقہ، صحابہ کی سنت مبارکہ، صحابہ کا معمول۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کام کرو جو صحابہ نے کیے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے سامنے صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ صحابہ نبی کریم کا اس میں گرامی چومتے تھے۔ صدیق اکبر نے چوما نبی پاک کا اس میں گرامی۔ پاک پیغمبر نے پوچھا ما فعل، صدیق تو نے یہ کیا کیا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ نام بڑا پیارا لگا، میں نے چوم کر آنکھوں پہ لگایا، سرکار مدینہ خوش ہو گئے، فرمانے لگے من فعل مثل فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ فی الجنہ۔ جس آدمی نے میرا نام میرے خلیل دوست حبیب صدیق کی طرح چوم کر آنکھوں پہ لگایا، میں نبی کریم قیامت کی صفوں میں سے ڈھونڈ کر اسے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچاؤں گا۔ صحابہ کرام نبی کریم کا نام سنتے تھے، چومتے تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔
حضور کا اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ اسم گرامی کی تعظیم کرو اور چونک پہ آنکھوں پہ لگاؤ، کیونکہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، آؤ پیر جگی کا سید کہتا ہے نبی کریم کے اسم گرامی چومنے کی دوسری حدیث سنو، فرمایا من سمع اسمی فتقبل بہامہ لا ترمد عیناہ ابدا۔ میں صحابہ کا شان پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں جو صحابہ نے کیا، وہ بتا رہا ہوں جو صحابہ کا عمل تھا۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے میرا نام سنا اور چوم کر آنکھوں پہ لگایا، میں نبی ذمہ وار ہوں، مرتے وقت تک نہ اس کی آنکھوں میں درد پڑے گا نہ اس کی آنکھوں کا نور گھٹے گا۔ صدیق اکبر کون صدیق؟ اللہ، وہ صدیق اکبر جس کی تعظیم حضرت جبرائیل امی کرتے تھے۔ حق کا پہلا یار، نبی کا پہلا یار، اہل سنت کا سردار، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ صدیق اکبر دنیا والوں معراج کی رات، پاک ہجرت کی رات، پاک پیغمبر نے کافروں کی امانتیں دینے کے لیے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا، فرمایا پیارے علی آپ میرے ویر ہیں، اہل سنت کے پیر ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، آپ ہی تو دستگیر ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے حضرت علی از دی بیک بون آف دی پرافٹ۔ حضرت علی پاک کا مقام اسلام میں ایسے ہے جیسے انسان کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ریڑھ کی ہڈی سے سر اور وجود کا تعلق قائم ہے، مولا علی کی وجہ سے قرآن اور اسلام کا تعلق قائم ہے۔ خدا را میں آپ کی عدالت میں ایک عرض کرنے کے بعد آپ کو مفتی اور جج بناتا ہوں، آپ کو کرسی انصاف پر بٹھاتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، ایک سوال ہے کہ مولا علی قرآن پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ لکھا ہے القرآن مال علی والعلی مال قرآن۔ میرے اس قول سے پورا اتفاق ہے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ ایک رکعت میں پاؤں ڈالتے، دوسری کے جانے سے پہلے قرآن کا ختم ہو جاتا۔ رمضان المبارک میں مولا علی ایک 60 ختم قرآن کا فرماتے، ایک ختم نماز تراویح میں فرماتے۔ مولا علی 20 تراویحاں پڑھتے تھے، حضرت امیر عمر 20 تراویحاں پڑھتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ایک ختم دن کو کرتے، ایک ختم رات کو کرتے۔ مولا علی کی زندگی قرآن پڑھنے میں گزری۔ ان کے نام نے آد ملنگوں کو الحمد شریف بھی سیدھا نہیں آتا۔ ڈسٹرکٹ کیوں بھائی بتاؤ، مولا علی روزے رکھتا تھا؟ مجھے آواز سے کہہ دو نا جی ہاں۔ مولا علی روزے رکھتا تھا، زکات دیتا تھا، حج کرتا تھا، علی قرآن پڑھتا تھا، علی نماز پڑھتا تھا، علی بھنگ پیتا تھا؟ نہیں پیتا تھا؟ تھوڑی سی تصدیق کر لو۔ میں نے تو پڑھا ہے کہ جنگ جمل کے میدان میں جناب علی پاک اپنے 3 دن کے پیاسے گھوڑے کو لے گئے تالاب پہ پانی پلانے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمانوں، امیر المومنین نے گھوڑے کی لگام کو ڈھیلا کیا تاکہ یہ منہ نیچا کر کے پانی پی لے۔ گھوڑے نے پانی پیے بغیر منہ اٹھا لیا۔ جناب علی پاک نے پوچھا حرس تو نے پانی کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا، توجہ فرمائیے، علی پاک نے پوچھا تو نے پانی کیوں نہیں پیا؟ گھوڑے نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، عرض کیا کائنات کے خالق مجھے بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل سنت کا حق کا چوتھا امام، کہہ دو سبحان اللہ، بریلوی مسلک کے حق کا چوتھا خلیفہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، کہیں جواب نہ دینے کی وجہ سے میں بے ادب نہ بن جاؤں۔ جب یہ عرض کیا، دنیا والوں خالق کی طرف سے اجازت ملی،
گھوڑے کو تابے گویائی نصیب ہوئی، ادب کے ساتھ لبوں کو حرکت دیتا ہے، کہتا ہے یا امیر المومنین آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے سوار ہونے کا حق ادا کر دیا، تیروں کی برستی ہوئی بارش میں بھی آپ مجھے تالاب پہ پانی پلانے لائے، آقا آپ کی بڑی نوازش۔ واقعی میں پیاس کے لیے بہت ترس کیا تھا اور نڈھال ہو چکا تھا، تیر لگنے کی وجہ سے وجود میں بہت علت اور کمزوری آ گئی تھی، آقا پانی پینے کے لیے دل چاہتا تھا، زبان بھی خشک ہو گئی ہے، مگر جب میں نے منہ نہیں کیا پانی نہیں پیا، اس لیے کہ مجھے اس تالاب سے توجہ ہے، مجھے اس تالاب سے بدبو آ رہی تھی۔ حضرت نے پوچھا تالاب سے بدبو؟ کس چیز کی بدبو؟ حرس کہتا ہے ہاں آقا یہاں سے بدبو آ رہی تھی، کس چیز کی؟ فرمایا آقا جس جگہ آج تالاب ہے آج سے 7 سال پہلے اسی مقام پہ یہاں بھنگ کا پودا تھا، بوٹا تھا، 7 بار دریا بہا گیا، 7 سال گزر گئے، مگر آج بھی بدبو آ رہی ہے۔ میں مولا علی کا گھوڑا ہوں، پیاسا رہنا تو منظور ہے مگر بدبودار پانی نہیں پی سکتا۔ پاک نبی کے امتیوں، خورشید کہتا ہے کہ مولا علی کا گھوڑا بدبودار پانی نہیں پیتا، اور جو لوٹے پہ لوٹے پی جائے، دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اسے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ علی پاک کے مرید بنو، مرید نہ بنو۔ علی کیا کرتا تھا؟ قرآن پڑھتا تھا۔ مولا علی کیا کرتا تھا؟ نماز پڑھتا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم میں جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کے سٹیج سے یہ اعلان پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں، میری جماعت ذمہ وار ہے، پوری کائنات کے مشائخین اور بزرگان دین ذمہ وار ہیں، مذہب اسلام کے ولی کامل اور پیر و مرشد ذمہ وار ہیں، پوری کائنات کے سجادگان اور صاحبزادگان ذمہ وار ہیں، پوری کائنات کے ولی ذمہ وار ہیں کہ مولا علی کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی، ان کی ایک نماز قضا نہ ہوئی، ان کے ملنگوں کی آج تک ایک ادا نہ ہوئی۔ علی کے مرید بنتے ہو تو سیرت و صورت بھی علی والی بناؤ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ علی کا سچا مذہب، کہہ دو سبحان اللہ۔ علی قرآن پڑھتا تھا، علی قرآن پاک کے 30 پاروں کا حافظ تھا، مولا علی نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتا تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ مولا علی وضو بھی اسی طرح کرتا تھا جس طرح جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کے لوگ کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ جناب علی پاک کے 2 صاحبزادے امام حسن اور حسین، سن صغیری کا عالم تھا، مدینہ شریف کی گلی سے گزرے، دیکھا ایک نو مسلم وضو کر رہا تھا، نو مسلم، توجہ ہے جناب، یعنی پہلے وہ کافر تھا، یہودی تھا، نیا نیا اسلام میں آیا، چونکہ بیچارہ وہ نو مسلم تھا، اسلام کی تعلیمات سے وہ متاثر ہوا، اسلام کی اشاعت سن کر اس نے نبی پاک کا کلمہ تو پڑھا، مگر چونکہ اسلام میں وہ نیا نیا داخل ہوا تھا اس لیے اس بیچارے کو وضو کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، وہ ہاتھ دھونے کی بجائے پہلے پاؤں دھو رہا تھا، نیا ہے نا اسلام میں، توجہ ہے نا جناب، پہلے پاؤں دھو رہا تھا۔ اتفاقاً جناب امام حسن حسین تشریف لائے، دیکھا کہ یہ بوڑھا شاید نو مسلم ہے، بیچارے کو وضو کا پتہ نہیں، اسے روکا نہیں۔ اللہ اکبر، ہر آدمی اپنی خاندانی روایت کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ نبی کے نواسے تھے، محمد کے نور العین تھے، علی کے دل کا چین تھے، کہہ دو سبحان اللہ، امام حسن اور حسین تھے۔ فرمانے لگے بوڑھے آدمی، جی ہم 2 بھائی آپس میں کھڑے ہو کر ہم نے آپ کے وضو کو دیکھا، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، تو ہمارے وضو کو دیکھ اور فیصلہ کر کہ ہم میں سے صحیح وضو کون کرتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
پہلے جناب امام حسن علیہ السلام، پھر جناب حسین پاک۔ وضو کون کرتا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلے جناب امام حسن علیہ السلام، پھر جناب حسین پاک نے وضو کیا۔ سیدوں نے وضو اسی طرح کیا جیسے اپنے باب علی کو دیکھا۔ مولا علی ایسے وضو کرتا تھا جیسے پاک نبی کو دیکھا۔ میرے نبی علیہ السلام وضو کرتے وقت سب سے پہلے ہاتھ مبارک دھوتے تھے، پھر 3 بار کلولی فرمانے کے بعد ناک کے اندر کی ہڈی تک انگلی کے ساتھ تر پانی کا خلال کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام چہرہ مبارک پر پانی پھیرنے کے بعد داڑھی مبارک کا خلال فرمانے کے بعد آپ اپنے بازو کو کونیوں تک دھوتے تھے۔ 5ویں نمبر پر امام الانبیاء مسح کرتے تھے۔ مسح کرنے کے بعد امام الانبیاء اور امام الاولیاء یعنی پاک نبی اور مولا علی آخر میں پاؤں کو دھوتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمانوں اسی طرح اللہ نے قرآن پاک کے 6 پارے میں وضو کا طریقہ بھی اسی طرح بیان کیا۔ معلوم ہوا اہل سنت کا طریقہ اصحاب کبار اور اہل بیت سے ملتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ صحابہ اور اہل بیت سے ملتا ہے۔ بعض وہ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، اصحاب کبار کو نہیں مانتے۔ بعض وہ ہیں جو اصحاب کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے 4 یار برحق ہیں، 5 تن بھی برحق ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ 12 امام بھی برحق ہیں، 14 معصوم بھی برحق ہیں، اصحاب صفہ بھی برحق ہیں، 10 مبشرین بھی برحق ہیں، قرآن کے 30 پارے بھی برحق ہیں، نبی کا 1,24,000 صحابی بھی برحق ہے، محمد کی 7 لاکھ حدیث بھی برحق ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ معزز سامعین، میں کسی کے مذہب کی تردید نہیں کر رہا، توجہ فرمائیے۔ یہ بات میں کسی سے مرعوب ہو کر نہیں کہہ رہا، توجہ فرمائیے۔ مجھے کسی کے مذہب پر ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں صوبہ پنجاب کے نائب صدر کی حیثیت سے عوام الناس کے اجتماع میں توجہ ہے جماعت اہل سنت کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ اگر یہ عقیدہ، یہ پروگرام، یہ جماعت پسند آئے تو حاضر موسٹ ویلکم، سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا قائد محمد مصطفیٰ ہے، اسی جماعت کا علم بردار مولا علی مرتضیٰ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آئیے، میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ یا رسول کہتے تھے اور صحابہ نبی کریم کے اسم گرامی چومتے تھے۔ صدیق اکبر سب سے افضل صحابی، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرشتے کروڑوں لاکھوں اربوں کی تعداد میں ہیں، سب سے افضل فرشتے 4 ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ان 4 میں سے افضل حضرت جبرائیل ہیں۔ انبیاء و مرسلین 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ 313 رسولوں میں سے 4 رسول افضل ہیں، 4 رسولوں میں سے میرے محمد افضل ہیں۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، ان میں قرآن افضل ہے۔ فقہ کے امام 4 ہیں، ان میں امام اعظم افضل ہے۔ میرے نبی کے اصحاب حقیقت کے یار 4 ہیں، ان میں صدیق اکبر افضل ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کون صدیق؟ نبوت نے آدھی رات کے بعد دروازہ کھولا، دس نبوت پہ جناب رسالت مآب نے صدیق اکبر کو پایا۔ پوچھا پیارے صدیق، دنیا مزے کی نیند کر رہی ہے، اہل مدینہ خواب گرام میں کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ۔ جہاں فضا اور پرنم ہوا چل رہی ہے، دنیا سو رہی ہے، آپ جاگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ یہ ہاتھوں میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ مشکیزہ ہے، تازہ پانی بھرا ہوا ہے آپ کے وضو کے لیے۔ اللہ، پیارے صدیق تجھے کیسے معلوم ہوا کہ آج امام الانبیاء کو پانی کی ضرورت پڑے گی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، گلے میں کپڑا پہنا، نبوت کی قدم بوسی کی،
کہتے یا رسول اللہ ایسے 12 سال پہلے آپ نے مکہ المبارک مکہ المکرمہ کی زمین میں فرمایا تھا ایک رات ایسی آئے گی کہ نبی کریم کو وضو کی پانی کی ضرورت پڑے گی. آقا 12 سال گزر چکے ہیں, اللہ کی قسم دنیا مزے کی نیند کرتی ہے, میں صدیق غلامی اور خدمت کرنے کے لیے پانی لے کر ساری رات دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں. صدا کے سنو کون صدیق اللہ, یہ کلام الہی ہے, یہ قرآن پاک ہے. کہہ دو سبحان اللہ. صدیق اکبر کی صحابیت قرآن میں موجود ہے. یعنی جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے اس نے قرآن کا انکار کیا, جس نے قرآن کا انکار کیا اس کے ایمان کا جنازہ نکلے گا. کھڑے ہو جاؤ. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, 6-7 سال کی عمر کا بچہ ہے. اس کے سر پر اس وقت کلام الہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں اسے حکم دوں کہ بیٹا جا کے یہ قرآن مسجد میں رکھ کے آؤ. توجہ ہے, آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں, امیر مہر ملک خان چودھری بیٹھے ہیں. آپ بتاؤ جس بچے یا جس آدمی کے سر پر قرآن ہوگا وہ آگے چلے گا یا پیچھے؟ توجہ فرمائیے. کوئی آدمی اس بچے سے آگے چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ کہ اس کے سر پر قرآن ہوگا. اور دنیا والوں جس کے سر پہ قرآن ہو اس سے تو آگے کوئی نہیں ہو سکتا. جس کے کاندھوں پہ محمد ہو اس سے آگے کون ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے جناب. نبی علیہ السلام کے 4 یاروں میں سے صدیق اکبر افضل ہے. کہہ دو سبحان اللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے ثابت کر دیا اہل سنت کی توحید اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کی تھی. اہل سنت اسی رسالت کے قائل ہیں جس کے صحابہ قائل تھے. کہہ دو سبحان اللہ. اہل سنت اسی خلافت کے قائل ہیں جو خلفائے راشدین کی تھی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حق پسند جماعت الحمدللہ ہے تو جماعت اہل سنت ہے, بریلوی مسلک ہے. کہہ دو سبحان اللہ. عقیدہ ہے کہ عمر فاروق کی عدالت حق. کہہ دو سبحان اللہ. کیوں بھئی حق ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ کسی کو شک کی ضرورت نہیں. خدا کی قسم اور دنیا والوں اگر آج کائنات میں سید ہیں تو یہ سارا احسان خلیفہ ثانی عمر فاروق کا ہے. میں نام نہاد سیدوں کے محبوں سے پوچھتا ہوں, توجہ فرمائیے, کہ آپ جو سید یہ بنے ہیں کہاں سے بنے ہیں؟ ہر آدمی کو اپنا شجرہ آتا ہے. میں بھی بخاری سید ہوں, چوی سید ہوں, نقوی سید ہوں, مجھے بھی اپنا شجرہ یاد ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر عمر فاروق نہ ہوتے آج دنیا پہ سید نہ ہوتے. خدا کی قسم ہم تو عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان بھلا ہی نہیں سکتے. مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں, پتہ چلا کہ فارس کا حکمران زید بادشاہ آگ کو پوچھتا ہے. حضرت نے کاغذ پر لکھا کہ حکمران فارس میں خلیفہ رسول ہوں, نبی علیہ السلام کا یار ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. اہل سنت کا غمخوار ہوں, بریلوی مسلک کا میں عمر سردار ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. آگ کی پوجا کرنا چھوڑ دے, اللہ واحد لا شریک کی عبادت کر, نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھ. ایلچی خط لایا, تخت پر بیٹھا تھا. حکمران فارس نے حکمنامہ کو پھاڑ دیا, کہنے لگا عمر فاروق کے ایلچی, دل تو چاہتا تھا کہ میں تیری گردن اڑا دیتا. کون ہے میرے مذہب پر ہٹ کرنے والا؟ مگر میں چاہتا ہوں کہ تو زندہ واپس جا اور اپنے عمر فاروق کو یہ پیغام پہنچا کہ جنگ کرنی ہو تو میں تب بھی حاضر ہوں. توجہ ہے جناب. میں قتل اس لیے نہیں کرتا کہ تو میری شان و شوکت جا کے اپنے بادشاہ کو سنا سکے. مسلمانوں جناب عمر فاروق پہلے ایران کی سرحد تک پہنچ چکے تھے. ایلچی کو ملے, حالات معلوم کیے, حملہ کر دیا.
کہہ دو سبحان اللہ۔ 3 دن مسلسل شب و روز جنگ جاری رہی، آتش کدائے فارس بجھ گیا، ایران کا بادشاہ زائدوجر مارا گیا، توجہ ہے، تہران کے دار الخلافہ پر عمر فاروق نے اسلام کا پرچم بلند کیا اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی اذان پڑھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ مملکت خدا داد جو ایران ہے یہ حضرت عمر فاروق کا مفتوحہ علاقہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ زائدوجر بادشاہ کی 14-15 سال کی جوان لڑکی جس کا نام ہے بی بی شہر بانو، یہ قیدن بن گئی، مال غنیمت میں آ گئی، بہت سا اسلحہ اور بھی مملکت کا بہت سا سامان مال غنیمت میں آیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے، ابھی جیل کے بیٹے نے درخواست لکھی، جناب عمر کے بیٹے نے درخواست لکھی، ادھر جناب علی کے بیٹے امام حسین نے درخواست لکھی کہ ہم نے سنا ہے زائدوجر بادشاہ کی بیٹی شہر بانو مال غنیمت آپ کے ہاتھوں آ گئی ہے، لہذا آپ ہمارا ان سے نکاح کر دو۔ ابھی جیل کے بیٹے جو مسلمان تھا لکھا میں گورنر مکہ کا بیٹا ہوں، بڑا امیر آدمی ہوں، لہذا میرا حق بنتا ہے، میرا نکاح کرو۔ آپ نے اس کی درخواست کو پھاڑ دیا کہ تو بھی اس کے حقدار نہیں۔ بیٹے اپنے کی درخواست کو پڑھا، دنیا والوں ایسا انصاف پسند حکمران اور کون ہو سکتا ہے کہ خدا کی قسم جس کو اپنے بیٹوں سے بھی آل رسول سے زیادہ محبت ہو۔ سادات کا شان سننا چاہتے ہو تو اصحاب سے پوچھو، اصحاب کی قدر سننا چاہتے ہو تو آل رسول سے پوچھو۔ یہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، صرف بھنگیوں نے ان کے مقامات کو گرانا شروع کر دیا ہے۔ صحابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحیم اور کریم تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے سخت تھے، آپس میں مہربان تھے۔ جناب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ تیسری درخواست پڑھی ابن علی جناب حسین پاک کی، آپ نے فرمایا شہزادیاں ہمیشہ شہزادوں کے گھر میں ہوتی ہیں، یہ حضرت حسین پاک کا حق ہے، میری دربار میں لاؤ۔ جناب مولا حسین دربار میں آئے، جناب عمر فاروق نے خود حسین پاک کا نکاح بی بی شہر بانو سے پڑھایا۔ اگر عمر فاروق نہ ہوتے ایران فتح کیسے ہوتا؟ زائدوجر بادشاہ کیسے مارا جاتا؟ یہ بی بی شہر بانو کیسے مال غنیمت آتی؟ اور یہ کس طرح جناب حسین پاک کی زوجہ مبارک بنتی؟ اور اگر یہ زوجہ مبارک نہ بنتی تو حضرت زین العابدین کیسے پیدا ہوتے؟ اور حضرت اگر زین العابدین نہ ہوتے تو امام محمد باقر کیسے پیدا ہوتے؟ امام محمد باقر نہ ہوتے تو امام محمد جعفر صادق کیسے پیدا ہوتے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ احسان ہے دنیا پر اور بالخصوص شیطوں پر حضرت عمر فاروق کا۔ ایک بات پوچھنے میں حق بجانے بو، توجہ فرمائیے۔ پیر جگی کا سید کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق کی خلافت نہ حق ہے، توجہ ہے، تو پھر جو اس کا پڑھا ہوا نکاح ہے وہ بھی تو نہ حق ہوگا۔ خدا را سوچ سمجھ کر بولو، توجہ ہے جناب۔ یہ تو آپ نے ایسے غلط مسائل قوم میں پھیلا دیے کہ آپ خود پھنس جاتے ہیں۔ سیدوں کے نام لینے والوں ماننا پڑے گا کہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت برحق ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر فاروق کی شان پوچھنا چاہتے ہو تو جناب علی سے پوچھو۔ جناب علی پاک نے جنازہ پڑھایا، جناب علی پاک نے حضرت عمر فاروق کے جنازے کو اٹھایا، روضہ رسول پہ لے گئے، دروازہ کھل گیا، دیکھا قبر پہلے سے تیار۔ مدینہ طیبہ اللہ مبارک میں جب اتارنے لگے، اندر سے آواز آئی علی رک جا، تیرا مقام ختم، اب میں جانوں اور میرا یار۔ جناب علی مرزا فرماتے ہیں دنیا والوں جو میں نے عمر فاروق کا شان دیکھا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں اوپر علی کے ہاتھ تھے، نیچے پاک نبی کے ہاتھ تھے۔ دفن کرنے کے بعد جناب علی پاک نے قبر پر اذان پڑھی، اور قبروں کے منکرو، اے
اہل سنت بریلوی مسلک کو قبوری کہنے والوں، ہم قبر پرست نہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ یہ میری حق پرست جماعت پہ الزام ہے، بہتان ہے۔ خدا کی قسم ہم قبوری نہیں، ہم قبوری ہوتے، ہم قبر پرست ہوتے، جس قبر کو دیکھتے فوراً جھک جاتے، جہاں قبرستان سے گزرتے قبروں کو چومتے۔ قبرستان میں ہزاروں قبریں پڑی ہیں، آپ کے ملتان کے قلعہ پر لاکھوں قبریں پڑی ہیں، ہم قبروں سے گزرتے ہوئے فاتحہ پڑھ کے گزر جاتے، ان کی روح کو کلام پڑھ کے گزر جاتے ہیں، چومتے اس قبر کو ہیں جس سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ سنو، یہ حقائق ہیں جنہیں کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ ہم اگر قبر پرست ہوتے جہاں قبر کو دیکھتے سجدہ کرتے جھک جاتے؟ بالکل نہیں۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قبرستانوں سے قبروں سے فاتحہ پڑھتے ہوئے ایصال ثواب کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ملتان کے قلعے پر ہزاروں قبریں پڑی ہیں جن کے نام و نشان بھی معلوم نہیں، مگر چومتے ہیں تو حضرت رکن عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار، بوسہ دیتے ہیں تو بہاول حق ملتانی کی مزار، جا کے چومتے ہیں تو حافظ جمال اللہ ملتانی کی مزار کو، جا کے چومتے ہیں تو حضرت شمس الدین تبریزی کی مزار کو۔ کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ ان مزار سے مدینے والے کی خوشبو آتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑا سا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں قبروں پر ہزار نہ دیا کرو، ٹائم نہیں ورنہ میں آج ان کا بھی آپریشن کرتا۔ یہ بالکل جائز مسئلہ ہے۔ حضرت علی پاک نے عمر فاروق کی قبر پر اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد سب واپس آتے ہیں، مولا علی بھی واپس آ رہے ہیں، کیا آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے؟ یاران طریقت اور صحابہ نے پوچھا یا علی، فرمایا جی میرے پیر بھائیو، رحماء بینہم کی شان ہے، کتنے آپس میں مہربان تھے۔ آقا آج تو حق کا دوسرا خلیفہ عمر فاروق انتقال فرما گئے، وہ عمر جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ساری کائنات نبی کی مرید ہے، صدیق اکبر مرید ہے، عثمان غنی مرید ہے، مولا علی مرید ہے، امام حسن مرید ہے، امام حسین مرید ہے، حضرت بلال مرید ہے، حضرت زبیر مرید ہے، حضرت انس مرید ہے، زید بن ثابت مرید ہیں، زید بن حارث مرید ہیں، حضرت مالک مرید ہیں، ابو ہریرہ مرید ہیں، حضرت عباس مرید ہیں، حضرت امیر حمزہ مرید ہیں، حضرت فضل مرید ہیں، حضرت ابو ذر غفاری مرید ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری مرید ہیں، عبد الرحمن بن عوف مرید ہیں، حضرت سلیمان فارسی مرید ہیں، صحابہ مرید ہیں، چار یار مرید ہیں، پینتن پاک مرید ہیں، اچھا تو مبشرین مرید ہیں، اصحاب صفہ مرید ہیں، 1,24,000 صحابی مرید ہے، عمر محمد کی مراد ہے۔ یہ وہ ہے، یہ وہ عمر فاروق ہے، یہ وہ صحابی رسول ہے جس کو آدھی آدھی رات کے وقت اٹھ کر میرا محمد خدا سے مانگتا تھا۔ دنیا مزے کی نیند کرتی، میرا محمد کیا دعا کرتا؟ اللہم اعز الاسلام بالعمر۔ مولا محمد کے دین کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر عطا کر دے۔ اور دنیا والوں اس وقت تک کعبے میں اذان آئی جب تک عمر فاروق نہ آئے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شان سنو مولا علی سے عمر فاروق کی، صحابہ کا آپس میں پیار تعلق بیان کر رہا ہوں۔ نہ جانے بعض لوگوں کو ان کو چار کے نام سنتے کیوں تکلیف ہو جاتی ہے، حالانکہ چار کے لفظ میں بڑی برکت ہے۔ کہہ دو چار کے لفظ میں بڑی، محبت سے کہہ دو چار کے لفظ میں بڑی۔ آسمانی کتابیں بھی چار، مقرب فرشتے بھی چار، افضل رسول بھی چار، فقہ کے امام بھی چار، نبی کریم کی صاحبزادیاں بھی چار، نبی کریم کی صاحبزادے بھی چار، دن کے پہر بھی چار، رات کی گھڑیاں بھی چار، ابی طالب کے بیٹے بھی چار، ستار کے لفظ بھی چار، غفار کے لفظ بھی چار، جبار کے لفظ بھی چار، قہار کے لفظ بھی چار، کریم کے لفظ بھی چار، رحیم کے لفظ بھی چار، محبت کے لفظ بھی چار، احمد کے لفظ بھی چار۔ نہ جانے بعض لوگوں کو ان کو چار کے نام سنتے کیوں تکلیف ہو جاتی ہے، حالانکہ چار کے لفظ میں بڑی برکت ہے۔
کہہ دو چار کے لفظ میں بڑی محبت سے کہہ دو چار کے لفظ میں بڑی آسمانی کتابیں بھی چار، مقرب فرشتے بھی چار، افضل رسول بھی چار، فقہ کے امام بھی چار، نبی کریم کی صاحبزادیاں بھی چار، نبی کریم کی صاحبزادے بھی چار، دن کے پہر بھی چار، رات کی گھڑیاں بھی چار، ابی طالب کے بیٹے بھی چار، ستار کے لفظ بھی چار، غفار کے لفظ بھی چار، جبار کے لفظ بھی چار، قہار کے لفظ بھی چار، کریم کے لفظ بھی چار، رحیم کے لفظ بھی چار، محبت کے لفظ بھی چار، احمد کے لفظ بھی چار، محمد کے لفظ بھی چار، پیار کے لفظ بھی چار، کہہ دو میرے نبی کے یار بھی چار۔ جناب علی پاک جناب عمر فاروق کی تدفین کے بعد قبر پر اذان دینے کے بعد جب باہر نکلے روضہ رسول سے، سنو، صحابہ نے پوچھا حضور آج ذرا آپ خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے پیر بھائیو، جو قبر میں عمر فاروق کی شان میں نے دیکھی ہے آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ آقا وہ کیسے؟ سنو وہ کیسے؟ یہ مسئلہ سناؤں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم کسی ملا نے آپ کو نہیں سنایا۔ حضرت علی فرمانے لگے میں ولایت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔